السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والعاقبۃ للمتقین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اعز الإسلام بأحد الرجلين أما أبو جهل وأما عمر بن الخطاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني ودخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی نماز کے لیے جمع فرمایا، اور اللہ ہی کا احسان ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے اللہ اس کے رسول کے باتیں کہنے اور سننے کا بھی موقع عنایت فرمایا۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں صحیح کہنے اور ہمیں صحیح سننے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے لگ بھگ 4-5 جمعوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے اوپر بات چل رہی تھی۔ محترم سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے تابع کر کر دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے کے لیے اللہ نے جو انعامات رکھا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، وہ یقیناً حضرت عمر بن خطاب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سادگی کے سلسلے میں بات آ رہی تھی اور چل رہی تھی، تو محترم سامعین، اس جمعے کے اندر بھی آپ ہی کے سادگی کے سلسلے میں آپ کا زہد و تقوی اور خوف خدا آپ کے دل میں کتنا تھا، اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت سے اپنے زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنے کو قبول فرما کر ہمیں بھی اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو 22 لاکھ مربع میل، یعنی 22 لاکھ مربع میل، پہلے میل کے حساب سے حساب چلتا تھا، کلومیٹر کے حساب سے نہیں چلتا تھا، تو میل کے حساب، کلومیٹر کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو لگ بھگ 50 پر 7 لاکھ کلومیٹر کے آپ امیر المؤمنین تھے۔
محترم سامعین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت کا مطالعہ اگر کرے، آپ کی سیرت کو اگر کوئی ڈھنگ سے پڑھ لے تو یقین جانے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، اور آپ کو اپنے زندگی کے اوپر افسوس ہونے لگے گا کہ کاش کیا زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی گزار کر بتائی۔ ان کے دل میں اتنے بڑے 50 پر 7 لاکھ کلومیٹر کے امیر المؤمنین بادشاہ ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ پورا ہندوستان، پورا انڈیا کا آپ حساب لگائیں گے تو لگ بھگ 3.5 لاکھ کلومیٹر کے قریب ہوگا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ لگ بھگ 50 پر 7 لاکھ کلومیٹر کے امیر المؤمنین تھے، تو بہت بڑے تھے۔ محترم سامعین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام فرماتے ہیں، قسم خدا کی اگر عمر اور 6 مہینے زندہ رہتا، اگر عمر اور 6 مہینے اپنے خلافت کو جاری رکھتا تو روئے زمین پر کوئی کافر نہ بستا۔ سمجھ میں آ رہی بھائی میری بات؟ حضرت عمر اگر اور 6 مہینے زندہ رہتے، اگر اللہ آپ کی حیات کو اور 6 مہینے رکھتا، پوری دنیا کے اندر کوئی غیر مسلمان کا نام تک نہ ہوتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لڑائی کر رہے تھے، آپ نے ایسے اخلاق، آپ نے ایسا عدل و انصاف جو کہ آپ کو پہلے جمعوں کے اندر آپ کے سلسلے میں آ ہی رہے تھے، تو ایسی شخصیت، اللہ اکبر، آپ اتنے بڑے بادشاہ، آپ اتنے بڑے امیر المؤمنین، فرماتے ہیں مصر سے کوئی آدمی آ گیا، کوئی قاصد آ گیا ملنے کے لیے، تو مسجد نبوی کے پاس جو ہے اس نے آ کر کہا کہ بھائی امیر المؤمنین کہاں ہے؟ تو غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے، فرماتے ہیں بھائی اندر جاؤ، وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کے ساتھ 1-2 لوگ اور ہوں گے۔ قاصد نے اندر جا کر دیکھا تو بھائی وہاں پر ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اپنے 2 غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کھانے کا وقت ہو گیا تو غلاموں نے کہا حضرت ہم بھی کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ قربان جائیے، فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس 1 روٹی ہے، 1 روٹی کو ہم تینوں تقسیم کر لے کے کھا لیتے ہیں، ضروری تھوڑی ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھانا ہے۔ بھائی کوئی اس طرح کہنے والا؟ آج دعوتوں میں چلے جائے، کوئی ایک دوسرے کا عزت نہیں کرتا، کوئی نہ علماء کا قدر کرتا، نہ بوڑھوں کا کرتا، نہ بچوں کا کرتا، نہ بڑوں کا کرتا، بس کھڑ گیا تو بس کھڑ گیا، میں پہلے کھا لوں، میں پہلے یہاں سے فارغ ہو جاؤں۔ اور دیکھیں 22 لاکھ مربع میل، 50 پر 7 لاکھ کلومیٹر کا بادشاہ، اور کھانا کھا رہا ہے کس کے ساتھ؟ غلاموں کے ساتھ، اور کھانا بھی کیسا کھا رہا ہے؟ اپنا 1 روٹی تینوں کے اندر بانٹ کر کھا رہے ہیں۔ اب وہ قاصد آیا، اس نے ماجرا دیکھ لیا، اس نے کہا واپس ہو کر کہا بھائی تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں تو امیر المؤمنین کوئی نہیں ہے، وہاں پہ 3 غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا فرماتا ہے قاصد؟ کیا فرماتا ہے بھائی؟ وہاں پہ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ تین غلام بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ کوئی امیر المؤمنین نہیں ہے، 3 غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح کھانے کے روٹی کو تقسیم کر رہا ہے ایک شخص کو، بھائی وہ تو کئی دن سے بھوکا ہوگا، ایسا 1 روٹی کو بانٹ رہے۔ محترم سامعین، اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس قاصد کو لے کر ہاتھ میں پکڑ کر گیا، میرے بھائی تو جو کہہ رہا ہے 3 غلام، وہ 3 غلام نہیں ہے، بلکہ اس میں سے 2 غلام ہے، اور تیسرا جو ہے وہی عمر بن خطاب امیر المؤمنین ہے۔ وہ قاصد ہکا بکا ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا تو حضرت امیر المؤمنین مٹی کے اوپر جو ہے مٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا نوش فرما رہے تھے۔ میں نے اس قاصد سے کہا بھائی یہ وہ ہے جو رسول اللہ کا تابع ہے، ایک امتی ہے، تو اندازہ لگا میرے محبوب کا کیا زندگی کا طریقہ ہوگا۔
محترم سامعین، کوئی زندگی گزارے ایسے عہدوں کے ساتھ، ایسے پاور کے ساتھ کہ بھائی مثالیں آج دنیا میں نہیں ملتی ہیں۔ فرماتے ہیں عید کی نماز پڑھانے کے لیے آپ جو ہے ریڈی ہو گئے، ریڈی ہو کر بیوی سے کہنے لگے بھائی چپل نکالو۔ بیوی نے کہا بیوی نے کہا بیوی نے کہا یا امیر المؤمنین گستاخی معاف، کاٹا لگاتے لگاتے اس کا چشمہ جو ہے، چشمہ اس کا جو یہ ہوتا ہے پٹی جو ہوتا ہے، اس کے سوراخے لگاتے لگاتے پٹی پوری خراب ہو گئی ہے، اب جو ہے چپل پہننے کے لائق نہیں ہے۔ محترم سامعین، آج اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دیا ہے، اگرچہ ہمارے پاس اتنا پاور نہیں، اگرچہ ہمارا اتنا مرتبہ نہیں، اگرچہ ہمارا اتنا ایمان نہیں، اگرچہ ہم اتنے بڑے اللہ والے نہیں، لیکن آج عیدوں کے موقع پر ہم کتنے جوڑے چپل رکھتے ہیں؟ ایک گھر میں پہننے کے لیے، اور ایک شادیوں میں پہننے کے لیے، اور ایک عیدوں کے موقع پر پہننے کے لیے، اور ایک جو ہے پارٹیوں کے اندر جانے کے لیے۔ یا امیر المؤمنین ہے، بادشاہ وقت ہے، جس سے قیصر و کسریٰ جو اس وقت کی سپر پاور تھی، اس وقت کے شام اور مصر کے بادشاہ آپ کے دبدبے سے، آپ کے نام کے سامنے ایسا کانپتے تھے جس طرح کے آدمی بڑے مصیبت اور پریشانیوں کے اندر اپنا دل اور انسان کا بدن کانپتا ہے، اس طرح آپ کے نام سن کر کانپتے تھے۔ ایسا امیر المؤمنین، ایسا بادشاہ فرماتے ہیں میری بیوی کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ چپل پہن کر جاؤں گا تو عید پڑھاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ جو ہے پیدل جو ہے بغیر چپل کے ساتھ عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکل گئے۔ کون ہے بھائی بغیر چپل کے عید کی نماز پڑھانے کے لیے کون نکل گئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو 50 پر 7 لاکھ کلومیٹر کے بادشاہ ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا اللہ نے عمر کے زبان پر حق جاری کر دیا ہے، عمر جو کہتا ہے اللہ وہی فیصلے فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر جس راستے سے گزرتا ہے، عمر جس راستے سے نکل جاتا ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، شیطان کی ہمت اور مچال نہیں ہوتی کہ اس راستے سے نکل جائے۔ ایسا خلیفہ، ایسا امیر المؤمنین فرماتے ہیں بغیر چپل کی عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکل گئے۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، لوگ تو کرتے کیا ہے، لوگوں کا کام کیا ہے؟ تانے دینا، انگلیاں اٹھانا۔ لوگوں کا کام کیا ہے؟ انگلیاں اٹھانا، تانے دینا، ٹوکنا، روکنا، یہی امت کا کام ہوتا ہے۔ فرمانے لگے صحابہ کرام دوسرے جو ہیں یا امیر المؤمنین کیا مجبوری آ گئی بھائی، عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، کاش کے چپل پہن لیتے۔ محترم سامعین جواب سنیں، آپ نے جواب دیا کرتے تھے بھائی چپل کا تو رہنے دے، بھائی چپل تو رہنے دے، عمر کے نفس کے اندر، عمر کے اندر کوئی ایسی چیز سے نظر آ جائے جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، اس کی طرف مجھے نشاندہی کرنا۔ چپل تو کیا ہے، چپل کے رہنے اور نہ ہونے سے نماز کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ کے رسول کے سنت اور اللہ کے حکم نہ ہونے کے اندر، اس کے اندر فرق ہو سکتا ہے۔ تم جو ہے نوس اس کے اندر دیکھ کر مجھے نکالا کرو تاکہ میری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے۔ محترم سامعین، اللہ اکبر، آپ نے ایسی سادی زندگی اور آپ نے اللہ کا خوف، آپ نے ایسا لوگوں کے سامنے مثال چھوڑ کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، آج جو ہے لوگ پیسوں کی فکر کے اندر نہ حلال کی تمیز کرتے ہیں نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں۔ آج لوگ دنیا کے محبت کے اندر نہ اپنے بیٹے کی کمائی کی طرف دیکھتے ہیں، نہ اپنے بھائیوں کے کمائی کے حلال اور حرام کی طرف دیکھتے ہیں۔ بس آدمی چاہتا ہے بھائی کیسا بھی ہو، چاہے کسی بھی طرح سے بیوقوف بنا دو، چاہے کسی بھی طرح سے جھوٹ بول دو، بس پیسہ آ جانا چاہیے، پیسہ ہمارے پاس، چاہے وہ غلط راستے سے آ جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ان کا بیٹا غالباً عبداللہ ابن عمر یا عاصم بن عمر، کوئی بھی دونوں میں سے کوئی بیٹا ہو سکتے،
نام سے مطلب کیا ہے؟ مسئلے سے مطلب ہے، نام سے مطلب نہیں بلکہ مسئلے سے مطلب ہے۔ فرماتے ہیں مصر چلے گئے کاروبار کرنے کے لیے، مصر کے ظاہر سی بات ہے ماشاءاللہ مصر جانے کے بعد جو ہے اچھا کاروبار ہوا، اچھا دھندا ہوا، ظاہر سی بات ہے وہ بھی تو صحابی تھے، وہ حرام اور حرام کی تمیز تو وہ بھی جانتے تھے، ناجائز کا تو بھائی تصور ہی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ثم الذین، جو خطبے کے اندر ہم پڑھتے ہیں بھائی میرے بعد صحابہ کا زمانہ ہوگا، خلفائے راشدین کا ہوگا، اس کے بعد تابعین کا ہوگا، اس کے بعد تبع تابعین کا ہوگا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تابعین تک کا سب سے بہترین سب سے خیر کا زمانہ ہے۔ تو صحابہ اکرام سے غلطی ہو جائے تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا غلطی کر دے یہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ فرماتے ہیں مصر جانے کے بعد آپ نے کاروبار کیا ماشاءاللہ اچھا خاصا آپ کو فائدہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اچھا خاصا فائدہ ہو گیا، کئی لاکھوں کے روپے آپ نے کمائے۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد ہم اور آپ کیا ہوتے تو کیا کرتے بھائی؟ سب سے پہلے بھی مبارکبادی دیتے میرا بیٹا اچھا خاصا کما لیا ماشاءاللہ، اب تو بہت پیسہ آ گیا، فلاں ہے یہ ہے، ہمارا بیٹا وہ ہے، ہمارا بیٹا یہ ہے، ہمارے بیٹے نے اتنا کما لیا، ہمارا بیٹا امریکہ کے اندر کماتا ہے، ہمارا بیٹا لندن میں کماتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بھائی باتھ روم دھو کے کماتا ہے یا جائز طریقے سے کماتا ہے یا غلط طریقے سے کماتا ہے یا حلال طریقے سے کماتا ہے، اس سے مطلب نہیں ہے، بس پیسے آ جانا چاہیے چاہے کسی بھی طرح کا۔ محترم سامعین، خوف خدا اور تقویٰ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آنے کے بعد میرے بیٹے کیا بات، میں نے سنا ہے کہ تم نے مصر جا کر خوب پیسہ کمایا ہے۔ بیٹے نے کہا جی ابا حضور، میں نے بڑے امانت دار اور دیانت داری سے کاروبار کیا، لوگ میرے امانت داری اور دیانت داری کے اندر میرے سے کاروبار کیے، میں نے اچھا خاصا پیسہ کمایا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے آدھے پیسے بیت المال میں جمع کر دے۔ کتنے جی؟ کتنے پیسے؟ یعنی 10 لاکھ کمائے تو 5 لاکھ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسجد کے اندر نکال دے بھائی۔ آئی بھائی کوئی باپ بولنے والا؟ کیا جی؟ باپ 5 لاکھ تو چھوڑو 10 روپے ڈالنے کی طاقت نہیں کرتا ہے بچوں کی۔ بھائی مسجد میں جاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، وہاں کا کرنٹ استعمال کرتا ہے، وہاں کا پانی استعمال کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے بھائی یہ تو ہمارے ہی پیسوں سے چلیں گے، کوئی تیسرا آدمی تو آ کر نہیں چلائے گا۔ ہم جب استعمال کر رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ ہم بھی وضو کرتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن آج بچوں کو بولنے والا کوئی نہیں، بچے آتے ہیں نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں جس طرح آج ہم اور آپ کرتے ہیں۔ آپ نے بچے نے کہا ابا جان کیا غلطی ہو گئی، کیا گستاخی معاف، آپ کیا فیصلہ فرما رہے ہیں، آپ آدھا مال کیوں جمع کرنے کہہ رہے ہیں؟ یہ میرے بیٹے اس بات کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں آدھا مال جمع کرنے کے لیے، ہو سکتا ہو تو امیر المؤمنین کا بیٹا ہے، لوگوں نے تیرے لیے آسانی کے راستے پیدا کیے ہوں گے، لوگوں نے میرے وجہ سے تیرے ساتھ نرمی برتا ہوگا، لوگوں نے امیر المؤمنین کے وجہ سے تیرے ساتھ جو ہے زیادہ تعاون کی کوشش کی ہوگی، جس کے وجہ سے تو نے زیادہ پیسہ کمایا ہے۔ میرے بیٹے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے اندر کل کے دن بات نہ رہ جائے، اسی لیے تم جو ہے اپنے کمائی میں سے آدھا مال جو ہے بیت المال میں جمع کر۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی صحابہ تھے، آج ہمارے اور آپ کی طرح بچے نہیں تھے کہ باپ نے کہہ دیا کھڑ جا، بولتا اندر آ کے دکھاتا ہوں کیا کرو گے، کیا بولتے جی بچے؟ بھائی کھڑ جا، بچہ کیا کہتا ہے؟ اندر آ کے بتاتا ہوں کیا اکھاڑو گے، اس کو بولتا ہے، باپ کو بولتا ہے۔ کیوں بولتا ہے؟ کیوں بولتا ہے؟ اس لیے بولتا ہے کہ بھائی ہم نے خود ڈھنگ سے تربیت نہیں کیا ہے، ہم نے اسے دین کے راستے پہ نہیں رکھا، ہم نے اسے بچپن سے تربیت نہیں کیا، ہم نے اسے کسی استاد کو بٹھا کر دینی تعلیم نہیں دلایا، جس کی وجہ سے بچہ کیا کہتا ہے؟ آپ رکنے کی بات کرتے ہیں، میں اندر آ کے دکھاتا ہوں، کرو کیا کرنا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کا بیٹا تھا، فرمانے لگے جی حضور آپ تو کہتے ہیں آدھا، ابا جان آپ حکم فرمائے میں پورا مال ہی بیت المال میں جمع کر دوں گا۔ محترم سامعین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تاریخ رقم کر کر دنیا سے گئی ہے، آج اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی
100 سال میں کوئی نئی شخصیت کو پیدا کرتا ہے، کوئی سے ایسے انسانیت کو پیدا کرتا ہے، یا تو اس سے دین کا فائدہ ہوتا ہے یا اسے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں عمر کو اللہ نے ایک ہی مرتبہ پیدا فرمایا، ایسا شخص قیامت تک اللہ کسی کو نہیں پیدا فرمایا. اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اس طرح گزار کر بتایا. فرماتے ہیں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولے بھائی، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب میں نظر آئے. تو الغرض خلاصہ کلام خواب کا یہ تھا، آپ نے خواب دیکھنے کے بعد سب سے پہلے صبح اٹھتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے امیر المؤمنین تھے. کون تھے جی؟ کون تھے؟ حضرت عمر. حضرت ابو بکر زندہ ہے تو مطلب کون کیا ہوا؟ حضرت عمر ابھی خلیفہ نہیں بنے، ابھی وہ بھی ماتحت کی طرح کام کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا. خواب دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خواب بیان فرمایا. اللہ کے رسول بھی ساتھ میں تھے. میں نے خواب میں دیکھا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمایا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ عمر وہ ہے جو ہر ایک کے اچھے اور برے بات پر برداشت کرنے والا ہے، ہر ایک کے اچھے اور برے بات پر برداشت کرنے والا ہے. فرمایا دوسرا کیا دیکھا؟ فرمایا امیر المؤمنین دوسرا دیکھا کہ آپ کے بعد خلیفہ اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر کو بنائے گا. تیسرا فرمایا اللہ اکبر آپ کو اللہ شہادت کی موت بھی نصیب فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی ہمارے اور آپ کی طرح تو صحابہ نہیں تھے. اگر کوئی آ کر ہمارے دوست کے سلسلے میں کوئی اس طرح بتا دے ارے خواب دیکھا میں فلانا تیرا دوست ایسا ہے، ایک چورا اور بولنا کو تو اب بھی چون کھڑتا ہے زمین کو، کیا جی ابھی ان کھڑتا نہیں ہے، ابھی اتنا ہے تو اتنا کرتا ہے. اللہ اکبر. محترم سامعین، جو چیز دوسرے کے اوپر ترجیح دینے کے اندر اللہ نے جو انعام رکھا ہے، دوسرے ساتھی کو آگے بڑھانے کے اندر اللہ نے رکھا ہے، خود کے بننے میں اللہ نے کبھی نہیں رکھا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. آپ نے فرمایا یہ مسلمانوں جب تم کسی کی مدد کرو گے قسم خدا کی اللہ تمہاری مدد کرے گا. آج امت کس کام میں ہے؟ آج امت نبی اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر سارا اینٹی میں کام کر رہی ہے، سارا الٹا کام کرتی ہے. کیا کہتی ہے؟ آج یہ آگے بڑھ رہا ہے تو پہلے اس کو کھینچنے کی فکر کرو، اگر کوئی آگے جا رہا ہے پہلے اس کو پیچھے کرنے کے اسباب پیدا کرو. آج امت کا حال ہے جس کے وجہ سے وہ بھی ذلیل ہوتا ہے یہ بھی ذلیل ہوتا ہے، دونوں ذلیل ہو کر باہر بڑھتے ہیں. ایسا ہی ہو رہا ہے نہیں بھائی؟ ایسا نہیں ہو رہا ہے بھائی؟ ایسا نہیں ہو رہا ہے تو بتاؤ. وہی صحابہ ہر ایک کو یہ کہتے تھے بھائی آپ میرے سے افضل ہیں، آپ اس کام کے لیے میرے سے اعلیٰ ہے. فرمانے لگے یہ عوف بن مالک ابھی رک جاؤ، میں عمر کو بلاتا ہوں، ان کے سامنے بیان کرنا خواب کو. ہے میں کوئی بولنے والا؟ کون فرماتے ہیں؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں حالانکہ خواب کیا دیکھ رہے ہیں؟ خلیفہ بننے کی دیکھ رہی ہے، اور خلیفہ کون ہے؟ حضرت امیر المؤمنین خود موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. ان کے سامنے کہہ رہے بھائی عمر تمہارے بعد خلیفہ بنے گا. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو خبر بھیجا بھائی عمر کو بلاؤ. عمر آ گئے. محترم سامعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوف بن مالک سے کہا بھائی پھر سے خواب سناؤ. فرمایا میں نے خواب دیکھا یہ عمر تم اللہ کے راستے میں ہر آنے والی بری اور اچھی چیز کے اوپر آپ صبر کرنے والے ہیں. آپ کو اللہ وہ مقام اور رتبہ دے گا کہ آپ لوگ آپ کو برا چاہے اچھا بولے چاہے برا بولے لیکن اللہ اکبر آپ سیدھے راستے پر ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ محترم سامعین جو لوگ اچھے کام کرنے والے ہیں، دو لوگ امت کی فکر میں رہنے والے ہیں، ان کے اوپر کیا پتا چلا کہ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، ان کو نشانہ بنائیں گے، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ کی قسم اللہ ان کو آگاہ بڑھانے والا ہے. فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش سامنے بیٹھے رہے. ان کو تو نہیں معلوم تھا دوسری خواب جو بتانے والی دوسرا اور تیسرا انہی کے بارے میں تھا. عوف بن مالک نے فرمایا بھائی دوسرا میں نے دیکھا امیر المؤمنین
کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بعد خلیفہ بنائیں گے. بھائی ہم اور آپ کو کہتے ہیں بھائی خوش ہو کے بھائی مسکرا کے بھائی یہ کرتے. فرمانے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی کیا بات کر رہا ہے گستاخ, زبان سنبھال کے رہو, امیر المؤمنین کے سامنے تو کہتا ہے کہ میں خلیفہ بنوں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے یہ عمر عاجزی مت کر, خاموش رہ, سنتے رہو, شاید اللہ کو یہی منظور ہو. اسی وجہ سے اللہ کے رسول کے ساتھ خواب میں عوف بن مالک کو اللہ نے کہنا گویا کہ عمر تو ہی اس کا حقدار ہے, تجھے ہی ایک پوسٹ جو ہے جچنے والا ہے. فرمانے لگے تیسرا یہ عمر میں نے تیسرا جو خواب دیکھا, تیسرا جو بشارت مجھے نصیب ہوئی, فرمایا تم جو ہے شہید کر دیے جائیں. اللہ اکبر, بھائی تم شہید کر دیے جائیں. اگر کوئی آدمی ہمیں کہہ دے بھائی تو مرنے والا ہے ابھی, کیا کر دیجیے ہمیں؟ سب سے پہلے فون نکال کر 10 بڑے 15 20 لوگوں بڑے لوگوں کو یار مجھے مارنے والا ہے, میں مر جانے والا ہوں, دنیا سے جانے والا ہوں, لہٰذا تیاری کرو, ساتھ دیو, مدد کرو, ہر اعتبار سے آ جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے رونے لگے. تو خاموشی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے کہا ہے, محترم سامعین اس سے اندازہ لگائے کہ عمر بن خطاب کا مقام اور رتبہ کیا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ثانی اثنین اذ ھما فی الغار, جو اللہ کے رسول کے بعد جو دوسرا ہوگا وہ حضرت ابو بکر ہوگا. وہ کہتا ہے یہ عمر میرے اس خواب کے بعد 2 چیزیں مجھے محسوس ہوا ہے, ایک طرف مجھے غم ہوا, دوسرے طرف مجھے خوشی ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے حضرت ایسی بات کیا ہو گئی جس سے آپ کو غم ہو گیا, دوسرا کیا ہو گیا کہ آپ کو خوشی ہو گئی؟ اللہ اکبر. محترم سامعین غور کریں اور سمجھے. فرمانے لگے خوشی غم اس بات کا ہوئی کہ عمر جب تو دنیا سے جائے گا تو تیرا ثانی دنیا میں نہیں ہوگا, اس بات سے مجھے غم ہے کہ تیرے جانے کے بعد امت کا کیا ہوگا. دوسرا فرمایا یا عمر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ نے جو عزت سے بخشی ہے اور تیرا خاتمہ بھی شہادت کا مقام اللہ نے دنیا میں فیصلہ کر دیا ہے کہ تو شہید ہوگا. محترم سامعین جس کی فضیلت ایسی ہو, اللہ اکبر, فرماتے ہیں ان کی زندگی کیسی. آپ جو ہے ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے, وہ بھی ایک گورنر تھے, حساب کتاب دکھانے کے لیے آگے. آنے کے بعد فرمایا, حساب کتاب دیکھنے کے بعد فرمایا یہ ابو موسیٰ اشعری کیا بات ہے, تم نے جو ہے تنخواہ نہیں لیتے ہو, حساب کتاب تو پورا پرفیکٹ ہے لیکن کیا بات ہے کہ تم تنخواہ نہیں لیتے ہو. فرمایا امیر المؤمنین آپ جیسے ہیں میں بھی ویسا ہی, یعنی جیسا حاکم ویسے ماتے ہیں. آج گڑبڑ اپنے بڑوں کے پاس ہے, اسی لیے ماتحتوں کے پاس گڑبڑ آ رہی. اللہ اکبر. محترم سامعین کیا کہنا حضرت عمر کے بارے میں, کیا سیرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتانا. آپ کی تاریخ پڑھنے کے بعد جو ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہے. کیسی زندگی انہوں نے گزار کر, کیسی سادگی, اتنے بڑا بادشاہ, اتنا بڑا امیر المؤمنین. ایک واقعہ بتانے کے بعد انشاءاللہ آئندہ جمعہ پھر روشنی ڈالیں گے. ہوا یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے امیر المؤمنین ہیں, ایک طرف مصر فتح, ایک طرف شام فتح, ایک طرف کیسر و کسریٰ فتح, بڑے بڑے ملک فتح ہو گئے. لوگ جو ہے دور دراز سے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ بھائی امیر المؤمنین کیسا ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے بھائی امیر المؤمنین بڑا ہے, بادشاہ ہے, تو بہترین سے کپڑے, بہترین سے جوتے, بہترین سے محل, بہترین سے دربار, بہترین سے خادمے. اور یہاں پر اس کا پورا الٹا ہے. یہاں پہ قاصد کیا کہتا ہے بھائی میں نے وہاں پہ کوئی امیر المؤمنین کو نہیں دیکھا بلکہ کس کو دیکھا, غلام کو دیکھا. آپ کی زندگی ایسی. فرماتے ہیں صحابہ کرام نے مشورہ کیا یار اتنے بڑے بڑے لوگ قاصد آتے ہیں کہیں بدزن نہ ہو جائے. بھائی الگ بات تھی کہ پہلے غربت تھی, پیسے نہیں تھے, تو اس وقت جو ہے پٹے پرانے کپڑے, ٹیبل لگے ہوئے کپڑے پہن لے سکتے تھے. آج الحمدللہ اللہ نے بڑا مال دیا ہے, دولت دیا ہے, رتبہ دیا ہے, مرتبہ دیا ہے, پاور دیا ہے, کوئی ایک نیا لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحابہ کرام نے مشورہ کیا. کس کے سلسلے میں مشورہ کر رہے ہیں بھائی, کس کے سلسلے میں مشورہ کر رہے ہیں؟ اپنے لیے.
کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے کپڑے کے اوپر کر رہے ہیں کہ حضرت عمر کو سمجھایا جائے ایک نیا کپڑا پہن کر رکھے تاکہ آنے والے قاصدوں کو اچھا دکھے، ان کے سامنے ایک دبدبہ، ایک رتبہ۔ اللہ اکبر، آپ کی سادگی دیکھیں محترم سامعین۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد اسی طرح کا مثال ہوا۔ بھائی بولے گا تو بولے گا کون؟ جیسا کہ مثال معلوم ہے نا، چوہے نے مشورہ کیا کہ بھائی روزانہ یہ بلی آ جاتی ہے یار، کھا لیتی ہے، کیا کیا جائے؟ ارے سمپل لا جی کے بلی کے گلے میں گھنٹہ باندھ دیں گے، جب وہ آئے گی تو آواز آئے گی تو ہم بھاگ جائیں گے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام نے مشورہ کیا، بھائی ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے بہت اچھا ہے، مشورہ تو کریں، لیکن حضرت عمر کو بتائے گا کون؟ ہمت اور مجال کس کی ہے جو عمر کو کہے کہ بھائی تم نیا لباس پہنو؟ محترم سامعین دیکھیں سادگی، آج ہم اپنے زندگی کے اندر غور کریں، آج ہم کس طرح جی رہے ہیں اور کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور جسے دنیا کے اندر جنت کی سرٹیفکیٹ ہے، جس کے دنیا کے اندر اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہو کہ ڈائریکٹ جنت، اور ان کی سادگی اور ان کے خوف خدا۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے مشورہ کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ ڈالے۔ بھائی حضرت علی ایک ایسے ہیں، اللہ کے رسول کے داماد تھے اور بیت المال کے بڑے خزانچی بھی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ کیا فرماتے؟ علی نہ ہوتا تو عمر یہ بادشاہ تھے، لیکن جب فیصلہ کرتے تھے حضرت علی کو فرماتے تھے کہ علی میں نے صحیح فیصلہ کیا غلط فیصلہ کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے، بھائی آپ نے صحیح کیا تو کہتے تھے بھائی صحیح فیصلہ ہے، اگر غلط ہوا امیر المؤمنین ہونے کے باوجود حضرت علی ان کے ہاتھ پکڑتے تھے، حضرت تھوڑا سا مسٹیک ہے، اس کو صحیح کر کے فیصلہ کریں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام کے اندر دنیا میں مزہ ہے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے اندر، ایک دوسرے کو نیچا کرنے کے اندر، ایک دوسرے کو برائی کرنے کے اندر خود کی برائی ہے۔ صحابہ نے سکھایا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ فرمائے حضرت علی کے پاس جائیں گے، حضرت علی کو حضرت عمر زیادہ چاہتے ہیں، ان کی بات لے لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری بات بتائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کر لی، بھائی میں سب کچھ کہہ سکتا ہوں، یہ کپڑوں کے سلسلے میں نہیں کہہ سکتا، میں اتنا بڑا نہیں ہوں، لیکن ایک مشورہ دوں گا، اگر عمر کسی کی بات مانے گا وہ اما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان سکتا ہے، وہ کسی کی بات نہیں مان سکتا، کسی کی ہمت نہیں کہ ان کو بتا دے، ان کو تنبیہ کرتے۔ محترم سامعین اللہ اکبر، اہل بیت کی محبت، اللہ کے رسول کے خاندان سے، آپ کے بیویوں سے، آپ کے نواسوں سے، آپ کے دامادوں سے، اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک آنے والے امتوں کو سکھایا کہ بھائی اس طرح ادب کے دائروں میں رہ کر زندگی گزار۔ فرماتے ہیں آپ جو ہے مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے، تمام بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، پیغام آیا، بھائی اما عائشہ آپ کو یاد فرما رہی ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ فرماتے ہیں اتنے بڑے مجمع میں، اتنا اہم میٹنگ کے اندر جو دوسرے ملک کے بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ نے جیسا ہی سنا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد کے گھر سے آپ کو پیغام آیا ہے آپ کو آنے کا، فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپتے ہوئے، گھبراتے ہوئے آپ جو ہے فوراً گئے، فوراً اٹھے، فوراً پہنچے اور جا کے کہتے ہیں اما عائشہ گستاخی معاف، تاخیر تو نہیں ہو گئی؟ حالانکہ کتنے دیر میں پہنچ گئے؟ 1 منٹ میں پہنچ گئے۔ اما فرمائیے کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، آپ نے مجھے یاد فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگی، یہ عمر میں کیا بتاؤں، یہ عمر پہلے تو زندگی سادی تھی، پیسوں کی کمی تھی اور پیسے نہ ہوتے تھے، آج اللہ نے عزت دی، دولت دی، سب کچھ دیا، مسئلے کے اعتبار سے بھی عمر تیرے نئے کپڑے پہننے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اللہ کا دیا ہوا نعمت اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، محترم سامعین غور کرے جملے کو، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جملہ ہے۔ فرماتے 10 منٹ تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر نہیں اٹھائے، فرمانے لگے، روتے رہے روتے رہے روتے رہے، فرمانے لگے سر اٹھا کر، اما عائشہ گستاخی معافی ہے، میں معاف چاہتا ہوں، اما عائشہ بالکل آپ نے صحیح کہا، نئے کپڑے پہن لینا میرے لیے حرام نہیں ہے، میرے لیے حلال ہے، اما عائشہ مجھے ایسا حکم نہ فرمانا
جسے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے خود باپ نے نہ کیا ہو، اگر ان دونوں نے کیا ہے، ان دونوں نے پہنا ہے، ایسا لباس مجھے بھی پہنا لیا تو اللہ اکبر۔ یہ سننا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرمانے لگی اس جملے کو سننے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئی کہ آپ کے پلو بک گئے۔ حقیقت ہے نا بھائی اللہ کے رسول نے نہیں جوڑا کہاں پہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی زندگی گزاری۔ اس کے بعد جیسا ہی اٹھے تو صحابہ کرام بھاگتے ہوئے اندر آگے، فرمانے لگے اما عائشہ کیا ہو گیا، مسئلہ حل؟ فرمایا ہے میرے بھائیوں، اے میرے صحابہ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، بھائی تم جو کہتے ہو وہ بالکل سچ ہے، لیکن عمر جو کہتا ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ تم جو کہتے ہو وہ درست ہے، لیکن عمر جو کہتا ہے وہ سب سے اچھا ہے، اس لیے کہ اس کا جملہ یہ تھا جب نبی نے اور تمہارے باپ نے نہیں پہنا، تم مجھے کیسا حکم دیتی ہو کہ یہ جو عزت آج اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ مرتبہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے احکامات پر چلنے کی وجہ سے دیا ہے، نہ کہ ان کپڑوں کے پہننے کی وجہ سے، جوتے کے پہننے کی وجہ سے، ٹوپی کے لگانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرنے کے بنیاد پر اللہ نے مرتبہ رتبہ دیا۔ محترم سامعین، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج امت کس طرف جا رہی ہے۔ آج امت اصل مقصد کو چھوڑ کر غیر مقصد پر لگی ہوئی ہے، اسی لیے ساری دنیا میں مسلمان پریشان۔ اگر امت صحابہ کے سیرت، صحابہ کی صورت پر آ جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے پر آ جائے، اگر ہماری زندگی میں اللہ اس کے رسول کے احکامات آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ ہمیں نیچا کر کے بات کرے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سنت صحابہ پر، صحابہ کی سیرت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔